بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی، جن کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں۔ آپ پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں۔ انسان اور شیطان کو موضوع بحث بناتے ہوئے سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 کی روشنی میں مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ ہے، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خوں ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھلائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے
حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کی گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس سے پہلے جو 3 رکوع گزر چکے ہیں ذرا ان کے مضمون کو ذہن پہ تازہ کر لیجئے۔ سب سے پہلے رکوع میں یہ بات فرمائی تھی کہ یہ ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہیں پھر اس سے متصلاً بعد یہ بات فرما دی تھی کہ جو کفار ہیں وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ دوسرے رکوع میں یہ فرمایا کہ ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور حقیقت یہ ہے کہ دل سے وہ ایمان لاتے نہیں۔ منافقین کا ذکر کیا گیا دوسرے رکوع میں اور نسبتاً یہ رکوع ذرا تفصیلی ہے۔ تیسرے رکوع میں پھر یہ فرمایا کہ اے لوگوں تم کو تمہارے رب نے پیدا کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو اب تم اس رب کی اپنی بندگی کرو۔ یہ 3 رکوع جو ہیں یہ پہلے گزر چکے ہیں اور اب جو ہمارے سامنے اس چوتھے رکوع میں مضمون ہے اور جیسا آپ نے ترجمے سے دیکھا ہوگا پہلے انسان کی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور اس کے بعد ان کی آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے کی شیطان کے ساتھ اس کا ذکر۔ یہ 2 مضمون ہیں جو اس چوتھے رکوع میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ان کی کیا اہمیت ہے انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آخر میں چل کے میں ان دونوں مضامین کی طرف پھر دوبارہ اشارہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ تخلیق کے وقت کا اور شیطان کے ساتھ ان کا شیطان کے ساتھ ان کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانچ اور پڑتال کا معاملہ، یہ واقعہ قرآن میں ہم کو 7 دفعہ ملتا ہے اور مختلف دفعہ مختلف انداز میں اور مختلف تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم کو ملتا ہے، اس کے بعد سورہ اعراف میں ہے، اس کے بعد سورہ حجر میں ہے، اس کے بعد سورہ اسراء میں ہے، پھر سورہ کہف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے اور آخر میں سورہ صاد میں ملتا ہے۔ اور قرآن کا جو انداز ہے کہ ہر جگہ اس وقت کی موقع اور مناسبت کے لحاظ سے جو ہدایت کے لیے جتنے پیغام کی ضرورت ہے اتنے پیغام کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اور دراصل اگر آپ مکمل واقعہ کا مطالعہ چاہیں گے تو آپ کو ان سارے مقامات کو اکٹھا کرنا ہوگا اور وہاں کے سارے مضامین کو دیکھنا ہوگا، پھر آپ کے سامنے مکمل تصویر جو قرآن پیش کرتا ہے وہ آئے گی۔ تو اس تمہید کے بعد دیکھیے کیا بات ہے جو ہم سے کہی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے کہا تھا۔ اب یہاں لفظ سے رب کے اوپر ذرا غور کیجئے گا۔ اس لفظ کی اہمیت کا اندازہ آپ کیجئے اس بات سے، میں آج ہی یہ سوچ رہا تھا تو یہ کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر،
اس میں کیا لفظ آیا تھا؟ اس میں بھی لفظ رب آیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ مصحف میں جو پہلی آیت ہے اس میں بھی لفظ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں ہیں اس ہستی کے لیے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ تو رب کی اہمیت کا اندازہ کیجئے، بار بار قرآن یہ لفظ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں، تمہاری جو بھی ضروریات ہیں، جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، چھوٹی سے لے کر اور آخری بڑی سے بڑی ضرورت، اور وہ بڑی ضرورت کیا ہے انسان کی؟ کہ آخرت کی ہدایت پا جائے، تو اس کا سب کا مہیا کرنے والا دراصل وہ تمہارا رب ہے۔ تو اس رب کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اس رب نے یہ بات کہی، اور اس رب میں لفظ رب میں کیا چیز پھر پناہ ہوگی کہ یہ جو ہم تمہیں اب یہ قصہ بتا رہے ہیں یہ دراصل تمہارے لیے ایک مقام عبرت ہے، تمہیں اس سے عبرت پکڑنی ہوگی۔ وہ کیا عبرت ہے اس کی طرف انشاءاللہ میں آگے چل کے اشارہ کروں گا، مگر یہ عبرت کا تم کو مہیا کرنا، یہ سبق تم کو سکھانا، یہ پیغام تم تک پہنچانا، یہ ہدایت تم کو دینا، یہ بھی اسی ہستی کا کام ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو لفظ رب کی اس اہمیت کا اندازہ کیجئے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکہ۔ اب ملائکہ یہ میں ضمنی اشارے کرتا چلوں گا، ملائکہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کام کے لیے، کہ اس مقصد کے لیے کہ جس کام پہ ان کو لگا دیا جاتا ہے وہ کام وہ کرتے ہیں۔ دراصل ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک کے معنی ہے پیغامبر کے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نوری مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ ہمارے پچھلے دنوں کچھ ایسے مفسرین بدقسمتی سے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے ملائکہ کی حقیقت کا سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ملائکہ تو در حقیقت کچھ قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کا نام ملائکہ ہے۔ حضرات ایسی بات نہیں ہے، ملائکہ اپنا بحیثیت ایک مخلوق کے اپنا تشخص رکھتے ہیں، اور ان ملائکہ پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد کیجئے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ ایمان کی جب بھی بات ہوگی تو اس ایمان کے اجزاء میں ملائکہ پر ایمان لانا مومنین کے ایمان کا جز ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ذرا اس لفظ خلیفہ پر غور کیجئے گا۔ خلف در حقیقت کہتے ہیں پشت کو، خلیفہ وہ ہستی ہوتا ہے جو کسی کے پشت پیچھے اس کے کام کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ انسانوں کے معاملے سے ذرا مختلف ہے۔ اگر کوئی انسان اپنا کسی کو خلیفہ مقرر کرتا ہے اور وہ خلیفہ اس کی پشت کے پیچھے کہیں دور جا کے دوسری جگہ اس کی نیابت کرتا ہے تو وہ انسان خود وہاں موجود نہیں ہوتا اور اس کو اس حالات کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ خود موجود نہیں ہوں گے، یا زمین میں اللہ موجود نہیں ہوں گے نعوذ باللہ لہذا کوئی خلیفہ کی ضرورت پیش آئی، یہ نہیں، بلکہ خلیفہ کے معنی یہاں اس انداز میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ملک میں سے، آسمان اور زمین اور اس کے سارے درمیان کی چیزیں اللہ کی ملک ہیں، اس ملک میں سے اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ تصرف اختیار دے رہا ہے، ایک مدت کے لیے اس کا اختیار دے رہا ہے اور ایک محدود حد تک اس کا اختیار دے رہا ہے، اور چونکہ یہ اختیار اس کو دیا جا رہا ہے لہذا اس کی بنا پر یہ انسان اللہ کا خلیفہ کہلایا۔ تو فرمایا یہ فرشتوں سے کہ یہ فرشتوں میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں کے سامنے کیوں کہی؟ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نعوذ باللہ اجازت لے رہے تھے کہ میں زمین میں خلیفہ بھیج سکتا ہوں؟ نہیں، اللہ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مشورہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے میں انسان کو بھیجوں کہ نہ بھیجوں؟ ایک رائے یہ ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ گو کہ اللہ کو مشورے کی ضرورت تو نہیں، مگر مشورے کی سنت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا مشورہ چاہا، اور ایک رائے یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات فرشتوں کو اطلاع دینے کے لیے فرمائی۔ تو یہ تینوں رائے ہمارے سامنے ہیں۔ فرمایا کہ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتے سمجھ گئے کہ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ زمین کی جو ملک ہے، جو کہ در حقیقت اللہ کی ملک ہے، اس میں اس ہستی کو تصرف کے اختیارات دیے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا، کہ اے رب تو کیا اس زمین میں ایک ایسی ہستی پیدا کرنے والا ہے من یفسد فیہا،
وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، جو اس زمین میں فساد بپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ اب یہ فساد کے معنی ہمارے ذہن پہ واضح ہونے چاہیے۔ یہ فساد جو ہے قرآن کی اصطلاح اردو کی اصطلاح سے مختلف ہے۔ اردو میں ہم فساد کے معنی لیتے ہیں دنگا فساد، اسی معنی میں آتا ہے ہنگامہ، توڑ پھوڑ کرنا، یہ سب معنی اردو کے ہیں۔ عربی کا فساد جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع لفظ ہے۔ عربی کا فساد یہ ہے کہ زمین میں اللہ کے نظام، وہ نظام جو اللہ کو پسند ہے، نظام عدل و قسط جس کا نام اسلام ہے، اس نظام کو ہٹا کر کسی دوسرے نظام کو رائج کرنا اور جاری ساری کرنا، وہ در حقیقت عربی کا فساد ہے۔ چنانچہ اسی معنوں میں فرعون کے لیے قرآن نے لفظ مفسد استعمال کیا ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون نے اپنے آپ کو زمین میں بہت بڑا کر لیا۔ کتنا بڑا کر لیا؟ ایک اور جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اے لوگوں میں تمہارا سب سے زیادہ اونچا معبود ہوں، اتنا بڑا کر لیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو زمین میں بہت اونچا کر لیا، لوگوں کو اس نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، گروہوں کو کمزور کر دیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور یہ سارا تبصرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے انہ کان من المفسدین، یہ سارے کام جو تھے اس کے وہ فساد فی الارض کے کام تھے۔ اس لیے قرآن سورہ بقرہ کے ہی شروع میں منافقین کا جہاں ذکر کیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اے منافقوں زمین میں فساد بپا نہ کرو۔ ابھی کو ہنگامہ نہیں کر رہے تھے، یہ توڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے۔ منافق کیا کر رہے تھے؟ منافقوں کا فساد یہ تھا کہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے ایمان کا اور دل سے نہیں مانتے تھے اللہ کے ان احکامات، یہ ان کا فساد تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کا فساد کر رہے ہیں۔ تو فساد کی یہ تفسیر اور تعویل قرآن بیان کرتا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَلَا عُلُوًّا، یہ جو آخرت کا مکان ہم نے تیار کیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو زمین میں نہ تو اپنی بڑائی اور گھمنڈ چاہتے ہیں اور نہ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس عاقبت کو تو ہم نے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ تو فساد کا یہ اصطلاح ذہن میں لے آئیے کہ جب بھی اللہ کے نظام کو ہٹا کر بظاہر کتنا ہی خوبصورت دل کو لگتا ہوا نظام لایا جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک فساد فی الارض ہے، خواہ آپ کو وہاں اس میں کتنا امن و امان، چین و سکون، کتنے ہی ترقی نظر آتی ہو، مگر حقیقتاً وہ فساد فی الارض ہے، کیونکہ واحد نظام جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو فرمایا فرشتوں نے یہ کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے رب یہ تو وہ ہستی ہوگی جو زمین میں فساد برپا کرے گی، وہ یسفک الدماء، اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ تو فرشتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ اس ہستی کو ملک دیں گے اور اس ہستی کو اس ملک میں تصور کا اختیار دیں گے تو یہ ہستی پھر صرف اپنے ہی ملک پر قناعت نہ کرے گی بلکہ دوسروں کی چیزیں چھیننا چاہے گی اور آپس میں پھر ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ اب مفسرین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ در حقیقت یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، اعتراض کرنے کی ان کو مجال نہیں تھی، انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اللہ سے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے اور اس بات پر دل ٹھک جانے کے لیے، یہ وہی انداز ہے جو ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے، قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پوچھا قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، انہوں نے کہا رب ایمان تو لے آئے ہوں مگر دل کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا، آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ بالکل وہی انداز ہے کہ فرشتوں کو یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کہ رب پہ اعتراض کر رہے ہوں، بس یہ کہ اے رب ہمارا اطمینان کرا دے کہ ایسی ہستی پیدا کر رہا ہے جو فساد بپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ اچھا فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید رب اس ہستی کو اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ رب تسبیح چاہتا ہے، تقدیس چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے رب تسبیح اور تقدیس تو ہم تیری کر ہی رہے ہیں۔ اب ذرا تسبیح اور تقدیس کے معنی پہ غور کر لیجئے کیونکہ قرآن کی خصوصی اصطلاحات ہیں۔ تقدیس کرنا کسی کو اس کے نقائص سے پاک کرنا، تسبیح کرنا
کسی کی تعریف بیان کرنا اور اس میں یہ بھی معنی ہے کہ نقائص سے پاک کرنا. سبحان اللہ آپ کہیں گے تو گویا آپ نے تسبیح کی. دراصل یہ لفظ نکلا سبحہ سے جس کے معنی تیرنے کے ہیں. اور جب انسان کبھی تیرتا ہے پانی پر یا پرندہ تیرتا ہے ہوا میں تو وہ پانی اور ہوا کے اوپر ہوتا ہے. تو تسبیح میں چنانچہ یہی معنی آتے ہیں کہ جب رب کو ساری برائیوں سے پاک کر کر عرفہ اور اعلیٰ کیا جائے تو در حقیقت وہ تسبیح ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو آخری سپاروں میں آئی ہیں جن کی ابتدا سبحہ یا یسبحو سے ہوتی ہے. اور یہ 5 صورتیں جو ہیں یہ مسبحات کہلاتی ہیں. اور وہاں مفسرین نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ ان 5 صورتوں میں در حقیقت اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ رب کی تسبیح جو ہے وہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے. رب کی تسبیح ہر وقت ہو رہی ہے، ہر زمانے میں ہو رہی ہے اور ہر شے کر رہی ہے. اس کی تو تشریح ہم کو سورہ اسراء میں یہ آیت آئی ہے تسبح لہ من فی السماوات والارض وما فیہن. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ہر چیز رب کی تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ. یہ لوگوں جو کوئی چیز ہے ہم اس کو مردہ سمجھتے ہیں، پتھر ہے اور شجر ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ رب کی تسبیح کر رہی ہیں. حقیقت یہ کہ تم نہیں جانتے، تم ان کی تسبیح کو پہچانتے نہیں. تو رب کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے. اس تسبیح پہ ہمیں چونکہ مضمون ہے یہاں لہذا میں چاہوں گا کہ اس تسبیح کے موضوع پر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت احادیث اور روایات ملتی ہیں اور آپ نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے کہ ہم لوگ رب کی تسبیح کیا کریں، اس کی تحمید کیا کریں، اس کی تحلیل کیا کریں. یہ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں جس میں یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تسبیح فاطمہ ہے. 33 دفعہ ان کو کہنے کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فضیلت آئی ہے وہ یقیناً آپ کے علم میں ہے. وہ پیاری حدیث بھی یقیناً آپ نے سنی ہوگی جس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس میں فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ایسے ہیں. کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو کہ زبان پہ بڑے آسان ہیں، میزان میں ان کا بڑا وزن ہے، رحمان کو بڑے محبوب ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں رب کی تسبیح کیا کرو. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تسبیح جو ہے نصف المیزان والحمدہ یملؤہ. تسبیح جو ہے وہ نصف میزان ہے اور جب کوئی بندہ اس کی تحمید کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے تو یہ باقی نصف میزان کو مکمل کر دیتی ہے. وہ بھی روایت آپ کے سامنے ہوگی کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جا رہے ہیں. جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے زوجہ محترمہ مصلی پہ بیٹھی تھیں. کچھ عرصے بعد جب واپس آئے تو دیکھا پھر بھی وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں. فرمایا کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ رب کی تسبیح اور تحمید کر رہی ہوں. فرمایا اگر میں تمہیں ایسے کلمے نہ بتا دوں کہ اگر تم نے وہ کلمے دہرا دیے ہوتے تو اتنی دیر جو تم نے جتنی تسبیح کی ہے وہ سب پہ بھاری ہو جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ وزن خلقہ عدد خلقہ وزن عرشہ مداد کلماتہ. 4 جملے اس میں آئے ہیں آپ کے. یہ حدیث کے اور دعا کے الفاظ ہیں. اس کو آپ کوشش کیا کیجیے یاد کرنے کی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اتنی اللہ کی تعریف جتنی اس کی خلق ہے، اتنی تعریف. وزنتا عرشہ، جتنے اس کے عرش کا وزن ہے. مداد کلماتہ، جتنے ان کے کلمات کی سیاہی ہے. اور ایک لفظ اور ہے اس میں بھول رہا ہوں اس وقت. 4 الفاض آپ نے فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر تم کہہ لیتی تو جتنی تسبیح تم کر رہی تھی اس سب پر یہ تسبیح بھاری ہو جاتی. تو وہ تسبیح کا مضمون میں نے ضمن چند باتیں عرض کی ہیں. باقی فرشتوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے رب تیری تسبیح اور تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو اب ایک نئی مخلوق کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جواب یہ دیا کہ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. رب نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں اس کا مجھے علم ہے، تمہیں اس وقت اس کا علم نہیں ہے. آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور رب نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھائے. علّمَ آدم الاسماء کلھا.
اب یہاں یہ بڑا پیارا سوال مفسرین کے ذہن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کن چیزوں کے نام سکھائے، اور 3 رائے یہاں سامنے آئی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ساری اشیاء کے نام سکھائے، اور اس رائے میں وزن یہ ہے کہ حقیقت میں انسان کوئی علم سیکھتا ہے تو وہ ناموں کی ہی معرفت سیکھتا ہے۔ آج کی دنیا نے جب یہ ترقی کی ہے تو اس نے اس راز کو پا لیا ہے، چنانچہ آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی نیا علم سیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے اس کی کچھ ٹرمینالوجی ہے، آپ اس کو سیکھیے، اس میں کچھ کی ورڈز ہیں، اس کو آپ سیکھیے، اس میں کچھ جارگن ہے، یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں آج کل، کس لیے؟ وہ الفاظ جو خصوصاً یہ علم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو اسی انداز میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ کچھ اشیاء کے نام تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم، اور بعض رائے یہ ہے کہ ساری اشیاءوں کے نام تھے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ فرشتوں کے نام تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جتنی ذریت آدم علیہ السلام کی آنے والی تھی ان سب کے نام تھے۔ اب آپ پوچھیں کہ ذریت کے نام کیسے بتا دیے گئے، تو اس کی طرف قرآن میں تو کوئی اشارہ نہیں ہے، مگر ایک اور آیت قرآن میں ملتی ہے جہاں وہ عہد الست کا ذکر آیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان سے گواہی لی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں صریحاً اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت کو نکال لیا تھا۔ چنانچہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس وقت بھی ساری ذریت کو نکال کر پیش کر دیا گیا ہو اور ان کے نام بتا دیے گئے ہوں۔ اب اس میں کس رائے میں کیا وزن ہے، اس کی طرف میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں آگے چل کے۔ فی الحال یہ سمجھ لیجیے کہ یہ مختلف رائے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے۔ پھر فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر ان چیزوں کو، اگر اشیاء کے نام تھے تو اشیاء کو، ذریت کے نام تھے تو ذریتوں کو، ان کو پیش کیا گیا کس کے سامنے؟ ملائکہ کے سامنے۔ فقالا، اور ملائکہ سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے ملائکہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ کس بات میں؟ کہ وہ جو تم نے سوال پوچھا تھا کہ اے رب کیا تو زمین میں ایسی ہستی پیدا کرے گا جو فساد بپا کرے گی اور خون بہائے گی، تو تمہارے ذہن میں صرف یہی بات آئی تھی، تم نے پوچھا تھا کہ اے رب ہم تسبیح اور تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو اگر تم اس اپنی سوال پوچھنے میں سچے تھے تو تم مجھے ان چیزوں کا نام بتا دو۔ یہ رب نے ان سے سوال کیا، جواب کیا دیا انہوں نے؟ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا کہ اے رب تیری ذات پاک ہے۔ انہوں نے تسبیح کی رب کی، قالوا سبحانک، یہ وہ انداز ہے جو ہمیں قرآن میں بار بار ملتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، پہنچے ہوئے بندے، اللہ کے محبوب بندے، جب اللہ تعالیٰ ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو ان کی زبان پہ پہلا لفظ یہ آتا ہے کہ قالوا سبحانک، وہ کہتے ہیں کہ اے رب تو پاک ہے۔ سورہ مائدہ میں یہ آیت آئی ہے کہ جب رب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا آنت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں سے یہ کہا تم نے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ کیا کہیں گے جواب میں؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ جواب ہی دیں گے اے رب تیری ذات تو پاک ہے، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ پہنچتا تھا، اور اگر میں نے اے رب کہا ہوتا تو اے رب تو جانتا کہ میں نے کہا ہے، تو جانتا ہے میرے دلوں کی بات کو، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا سبحانک۔ ایک جگہ اور فرمایا سورہ فرقان میں کہ ایک موقع یہ آئے گا کہ ہم جمع کریں گے ان لوگوں کو جن کو عبادت کی جاتی تھی، اللہ کے نیک بندے، ان کی عبادت کی گئی، ان کو بھی جمع کریں گے، اور جو عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کریں گے، اور اپنے ان نیک بندوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ان سے کہا کہ تم میری عبادت کرو؟ تو کیا جواب دیں گے وہ؟ قالوا سبحانک ما یکون، قالوا سبحانک ما ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، جواب یہ دیں گے اے رب تو پاک ہے، ہمارے لیے کیسے ممکن تھا کہ ہم تجھ کو چھوڑ کر کوئی اور اپنے معبود بنا لیتے۔ اسی انداز میں قرآن میں آپ کو بار بار آیتیں ملیں گی جس میں جواب ملائکہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا،
انبیاء کا یہی آتا ہے کہ اے رب تو پاک ہے، ہمارے لیے کیسا ممکن تھا؟ تو فرشتوں نے چنانچہ اسی انداز میں جواب دیا کہ سبحانک، اے رب تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ وہ آیت ہے جو ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے پاس کوئی علم نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر وہ جو کہ تو نے ہم کو دیا ہے. ہم کو تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. یہ جز ہے جو آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں. وہ جانتا ہے کہ ان کے سامنے کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے، رب جانتا ہے. اور رب کے علم سے صرف اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں لوگ جتنا رب دینا چاہے. جتنا جس کو علم اپنے علم کل میں سے رب دینا چاہے اتنا ہی کوئی حاصل کر سکتا ہے. تو فرشتوں نے یہی جواب دیا کہ اے رب ہمیں علم نہیں اس بات کا. اب یہ جو فرشتوں کا جواب تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہاں پھر دو رائے پھر آئی ہیں مفسرین کی کہ کیا فرشتوں کو اللہ تعالی نے ان اشیاء کے نام سرے سے بتائے ہی نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے صرف ان اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے ہوں، فرشتوں کو نہ بتائے ہوں. اب یہ جو فرشتوں کا جواب تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہاں پھر دو رائے پھر آئی ہیں مفسرین کی کہ کیا فرشتوں کو اللہ تعالی نے ان اشیاء کے نام سرے سے بتائے ہی نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے صرف ان اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے ہوں، فرشتوں کو نہ بتائے ہوں. یہ مظاہرہ کرنے کے لیے کہ ہم آدم کو علم دے کر بھیج رہے ہیں. اور یہ بھی ایک رائے آئی ہے کہ نہیں، یہ اشیاء کے نام یا جس چیز کے بھی یہ نام تھے یہ در حقیقت فرشتوں کو بھی بتائے گئے اور آدم علیہ السلام کو بھی بتائے گئے، مگر فرشتوں کے اندر ان کو یاد رکھنے کی صلاحیت اللہ نے ودیت نہیں کی تھی. چنانچہ ان کو یہ نام یاد نہ رہے اور انہوں نے کہا کہ رب ہمیں اس کا علم نہیں. آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی کہ وہ اس علم کو نہ صرف حاصل کریں بلکہ اس کو اپنے اندر محفوظ بھی کر سکیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں. یہ دونوں رائے موجود ہیں باہر. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے رب ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے جو تو ہم سے پوچھتا ہے. تو رب نے کہا قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، رب نے کہا کہ اے آدم اب تم ان کو نام بتاؤ. فلما انباہم باسمائہم، اور جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قالا تو رب نے پھر کہا الم اقل لکم، اے فرشتوں کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں. یہی کہا تھا نا رب نے، عالم و ما لا تعلمون. تو اس کی وضاحت کی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں. وہ عالم و ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. حضرات، وہ جو رائے ہے کہ یہ کیا یہ اشیاء کے نام تھے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتائے، اس رائے کے حامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بات بتانا چاہ رہے تھے کہ میں اس ہستی کو صرف اختیار دے کر ہی نہیں بھیج رہا، مگر میں اس کو حقیقت کا اور ہدایت کا علم دے کر بھی بھیج رہا ہوں. اور اس کے اندر میں نے صلاحیت ودیت کی ہے کہ یہ علم سے استفادہ کرے گی. اور چنانچہ یہ نہیں ہے کہ صرف فسادی بپا ہوگا، یہ زمین کی اصلاح کا کام بھی کر سکتی ہے. یہ صلاحیت میں نے اس ہستی کے اندر رکھی ہے. اور جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری آدم علیہ السلام کی ذریت کو باہر نکال کر ان کے نام بتائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اس انسانوں کے گروہ کے اندر ایسے ایسے متقی، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے پیدا ہوں گے کہ جو اپنے درجے میں فرشتوں سے بہت اونچے نکل جائیں گے. اللہ کی تسبیح میں، تقدیس میں، اصلاح میں، نیکی کے کام کرنے میں بہت اونچے نکل جائیں گے. تو یہ بتانے کے لیے کہ اس میں خالی فسادی ہی نہیں ہوں گے، اس میں خالی زمین میں جھگڑالو ہی نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں ہمارے نیک بندے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری ذریت کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا تھا. یہ دونوں راہوں کی اپنی اپنی توجہ موجود ہے. صحیح حقیقت کیا ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے. اب یہ پیدائش آدم کا جو پہلا حصہ ہے یہاں یہ ختم ہوتا ہے، اور اس میں جو سبق انسانیت کو دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا
اور پیدا کر کے ہم نے تم کو ہدایت اور علم دیا تھا. یہ نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں بغیر ہدایت اور علم کے رکھا ہو. ہم نے تمہیں ہر چیز کا علم دیا ہے. تم اپنے اس علم کی بنا پر فرشتوں سے بھی برتر تھے. کس انداز میں برتر تھے؟ اب اس کا ذکر آگے چل کے آیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو. ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. کیوں سجدہ کرو؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے وہ مخلوق پیدا کی ہے جو کہ ہماری اشرف المخلوقات ہے. فرشتوں کو بھی سجدے سے معنوی طور پر یہ سبق پڑھایا جا رہا تھا کہ ایک حد تک تمہیں اس مخلوق کے احکامات کی فرمانبرداری کرنا ہوگی. آپ کو شاید وہ حدیث یاد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی ہر وقت نگرانی بھی کرتے ہیں، اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی خدمت کے لیے مامور کیا ہوا ہے، مومنین کے لیے نہیں، صرف ہر انسان کے لیے. وہ خواہ اللہ کی نافرمانی کا کام بھی کر رہا ہو، اس میں بھی ایک حد تک یہ فرشتے انسان کے اطاعت میں ہیں اور انسان کا کہنا مانتے ہیں. تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ فرشتوں تمہیں ایک حد تک میرے اس انسان کا کہنا ماننا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ان کو کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا، اس نے انکار کر دیا. وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کفر کرنے والوں میں شامل ہو گیا. پہلی بات تو سن لیجئے، یہ نقطہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا کہ یہاں ایک تفسیر میں یہ بات وضاحت کی گئی ہے، بڑی پیاری بات ہے کہ قرآن یہ جو کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کفر کرنے والوں میں شامل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان جو تھا وہ اکیلا واحد اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا. ایک گروہ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان اس گروہ میں شامل ہو گیا. بڑا اچھا نقطہ ہے. دوسری بات یہ دیکھیے کہ ابلیس کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے. یہ ابلیس کے معنی ہیں وہ ہستی جو انتہائی مایوس ہو جائے، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے. شیطان کو شیطان بھی کہتے ہیں اور ابلیس بھی کہتے ہیں. شیطان کے معنی ہے انتہائی باغی ہستی. شاتا یا شیتو کے معنی بغاوت کرنا، اور اس سے بربدل فعلان جب کوئی لفظ بنتا ہے، رحمان، جان، عطشان، فعلان، اس وزن پہ یہ لفظ بنا شیطان، انتہائی باغی ہستی. تو اس شیطان کے لیے دو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، ایک شیطان انتہائی باغی اور ایک ابلیس انتہائی مایوس. اب یہ انتہائی مایوس کا لفظ کیوں استعمال کیا قرآن نے؟ بغاوت کا تو ہمیں معلوم ہے، مگر انتہائی مایوس کیوں؟ انتہائی مایوس اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے واحد کائنات کی جس نے اپنی آنکھ سے جنت اور دوزخ دیکھی ہے. یہ نہیں کہ اس کو غیب کا ہے، آنکھ سے دیکھی بھی ہے. اور اس کو اول روز سے یہ معلوم ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے. اللہ نے اس کے، یہ میں آپ کو ابھی آیتیں سنا رہا ہوں، اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا اور اس کو اول روز بتا دیا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ ہستی جس نے جہنم آنکھ سے دیکھی ہو اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ مجھے مستقلاً میرا یہ قیام گاہ ہے، اس کی مایوسی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے تو اب امید کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. لہذا قرآن نے اس مناسبت سے شیطان کے لیے لفظ ابلیس استعمال کیا. فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، استکبرا، اور اس نے تکبر کیا. اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ قرآن مختلف مقامات پر اس قصے کی مختلف تفصیلات بیان کرتا ہے. یہاں قرآن نے اس کے علاوہ اور کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ اس نے انکار کس انداز میں کیا، استکبار اس کا کیا تھا، کیا الفاظ اس نے کہے، رب کے ساتھ اس کا کیا مکالمہ ہوا. اگر یہ ساری چیزیں آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو قرآن کے ان حصوں کا مطالعہ کرنا ہوگا جن کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے. سورہ اعراف میں بالفرض یہ فرمایا کہ رب نے جب اس نے انکار کر دیا تو رب نے پوچھا قالا ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا جب تو نے میں نے تجھ کو حکم دے دیا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے آدم کو. قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو اس نے اپنے استکبار کا مظاہرہ یہ بات کہہ کے کیا کہ اے رب میں اس سے بہتر ہوں،
تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں؟ سورہ حجر میں ابلیس کے الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ قالا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، اے رب میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں اس ہستی کو سجدہ کروں جس کو تو نے میری آنکھوں کے سامنے ایک گارے سے، وہ گارا جو سڑ گیا تھا، اس گارے سے تو نے میری آنکھوں کے سامنے پیدا کیا، تو چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں؟ سورہ اسرا میں فرمایا کہ جب ہم نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کر دیا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ قالا اسجد لمن خلقت طینا، اے رب میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے رب دیکھ تو صحیح تو نے کس کو میرے اوپر تکریم دی ہے، کس کو میرے اوپر کر دیا ہے، مجھے ذرا مہلت تو دے، لا تنے کرنا، مجھے مہلت دے، لا تنے کرنا ضروریت ہو، میں اس کی ضروریت کو بہکاؤں گا اور ورگلاؤں گا۔ تو شیطان کا تکبر ان الفاظ میں سامنے آتا ہے، کہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں وہ کہتا ہے کہ تو نے تو اس کو گارے سے پیدا کیا جو بالکل سڑ چکا تھا، کہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھ تو صحیح ہے رب تو نے کیا کیا میرے ساتھ کہ میرے اوپر ایک ایسی ہستی کو تکریم دے دی جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ یہ اس کا تکبر تھا شیطان کا جو اس نے رب کے ساتھ کیا۔ تو جواب میں پھر مختلف جگہ مختلف واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، تو رب نے کہا کہ تو اتر جا یہاں سے، تیرے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ تو یہاں رہے بھی اور تکبر بھی کرے، نکل جا یہاں سے، تو جو ہے وہ ساغروں میں سے ہوگا، چھوٹوں میں سے ہوگا، ذلت اور راندہ درگاہ ہو کر رہے گا تو اب، یہ رب نے اس سے کہا۔ تو وہ انداز کہ ابلیس نے استکبار کیا، نہ صرف یہ کہ سجدے سے انکار کر دیا بلکہ کھل کے اس بات کا اس نے مظاہرہ کیا کہ اے رب میں بڑا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں اور میں اس کو سجدہ چنانچہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ تکبر کا موضوع بھی بڑا طویل موضوع ہے اور میں صرف اشارے کر رہا ہوں ضمناً ان موضوعات پر، کیونکہ یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہاں پر کہ تکبر کے معاملے میں ہمیں بھی بڑی سختی سے اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ تکبر میں ملوث نہ ہو۔ الکبر ردائی، ایک حدیث کے ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تکبر تو میری چادر ہے، الکبر ردائی، اور جو شخص اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا گویا وہ میری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، تو جو میری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا اس کا پھر کیا حشر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من کان فی قلبہ لن يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کبر کے اوپر بڑی لرزا دینے والی حدیثیں بھی ملتی ہیں اور کبر کے اوپر قرآن کی بھی بہت مختلف آیات نظر آتی ہیں، اور قرآن اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ تکبر وہ صفت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے۔ المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو تکبر زیب نہیں دیتا، اور جو شخص تکبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑیں گے۔ تو وہ تکبر کا مضمون یہاں آ گیا۔ بہرحال ہمارا جو اصل مضمون ہے اس میں فرمایا کہ ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، وہ استکبرا اور اس نے تکبر کیا، وہ کانا من الکافرین، اور چنانچہ وہ نافرمانوں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا، تو ہم نے آدم سے کہا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں، کلا، ذرا اس پہ غور کیجیے گا اگر آپ کو عربی سے شغف ہے، کلا تم دونوں، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے عربی کا، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ، رغدن حیث شئتما، با فراغت کھاؤ، جو چیز تمہاری مرضی میں آئے اس کو کھاؤ، ولا تقربا، دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے، میں اس کی نشاندہی کروں گا کہ میں کیوں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں اس طرف۔ ولا تقربا، اور اے آدم اور حوا دیکھنا نہ قریب جانا، ہذہ شجرتا، اس درخت کے، فتکونا، پھر تسنیہ کا صیغہ ہے، ورنہ تم دونوں من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ وہ جو کسی شے کے مقام کو نہیں پہچانتا، اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہاں ظالمین کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اے آدم اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو پھر تم ظلم کرو گے، اپنے اوپر بھی ظلم کرو گے،
اللہ کے لیے میں تم ظالم ہو جاؤ گے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ پھٹکو اور تمہارا مقام یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو۔ اب یہاں ضمن ایک سوال یہ ہے جو اکثر آپ کو تفاسیر میں ملتا ہے کہ یہ درخت کس چیز کا درخت تھا؟ یہ سیب کا درخت تھا کہ گیہوں کا درخت تھا؟ اور ابھی حال ہی میں آپ نے شاید پڑھا یا نہیں، ایک لطیفہ ہو گیا کہ پاکستان میں ایک ہمارے مشہور صحافی ہیں، نام میں ان کا نہیں لے رہا، جو ان کا دین سے بڑا شغف ہے اور ایک ہفتہ واری رسالہ بھی وہ نکالتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ یہ نشے کا درخت تھا جو آدم علیہ السلام نے جس کو چکھا اور نشے کی حالت میں پھر وہ نشہ چڑھ گیا ان کو، اور نشہ چڑھنے سے انہوں نے اپنے کپڑے سارے اتار کے پھینک دیے، اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ نشہ جو ہے یہ فحاشی اور عریانی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرات ایسی کوئی بات نہیں ہے، جتنی تفاسیر سامنے آتی ہیں اس میں بات واضح طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نشاندہی نہیں کی کہ یہ کس چیز کا درخت تھا، اور نہ اس نشاندہی کی ضرورت ہے، کیونکہ مقصد یہ نہیں بتانا ہے کہ درخت کس چیز کا تھا، مقصد جو ہے اس روایت میں وہ یہ بتانا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا یہ جانچنے کے لیے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی کہ ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں کے دونوں یہاں رہو، دونوں کے دونوں یہ کام کرو، دونوں کے دونوں درخت قریب نہ جانا، ورنہ دونوں کے دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں کے دونوں پہ جو اتنا اصرار میرا ہے وہ اس لیے ہے کہ اسرائیلی روایت کے تحت ہمارے ہاں یہ روایت آ گئی کہ در حقیقت عورت نے مرد کو بہکایا، حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور یہ عورت کا وہ قصور ہے کہ وہ معاف نہیں کیا گیا ابھی تک۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن نے اس کو بالکل واضح کیا ہے کہ در حقیقت دونوں کو شیطان نے بہکایا، اور دونوں کو اگر قصور تھا تو یکساں قصور تھا، ایسا نہیں تھا کہ عورت کا قصور زیادہ تھا اور مرد کا قصور کم تھا۔ تو اس بات کی وضاحت بالکل صریحاً ہم کو ملتی ہے۔ قرآن جب بھی اس قصے کو پیش کرتا ہے ہمیشہ وہ تثنیہ کا ہی صیغہ لاتا ہے، اور آگے چل کے میں آپ کو ان دونوں کی توبہ کے الفاظ انشاءاللہ پیش کروں گا تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں بھی تثنیہ کا صیغہ قرآن لے کر آیا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے یہاں اس قصے کی باقی تفصیلات بیان نہیں کی ہیں کہ رب نے آدم علیہ السلام سے اور کیا کہا تھا۔ سورہ طٰ میں یہ تفصیل میں آیا ہے، فَقُلْنَا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى۔ ہم نے کہا کہ اے آدم، اب اس نے انکار کر دیا نا سجدہ کرنے سے، تو اے آدم یہ بات تم جان لو کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا دشمن ہے اب یہ، تو دیکھنا کہیں تم کو جنت سے نہ نکالے، ورنہ یہ کہ تمہارے پر بڑا گراں اور بھاری وقت گزرے گا۔ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعریٰ، تمہیں تو جنت میں آدم اس وقت جس حالت میں ہو نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ تمہارا سطر کھلا ہوا ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں پیاس لگتی ہے نہ تمہیں دھوپ جو ہے وہ پریشان کرتی ہے، تو دیکھنا آدم کہیں یہ شیطان تم کو برگلا نہ دے، بہکا نہ دے۔ یہ بات ہے جو قرآن نے دوسری جگہ وضاحت کی ہے، کہیں اور قرآن کچھ اور مکالمہ پیش کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ سارا قصہ اگر آپ یکجا کریں گے تب آپ کے سامنے پوری تصویر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مکمل ہدایات آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دی۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے پھر ان دونوں کو، پھر یہ غور کیجیے گا، فَأَزَلَّهُمَا دونوں کو شیطان نے پھسلایا، برگلایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان کو نکلوا دیا وہ جس عالم میں تھے۔ اب یہاں بڑا عمدہ ایک سوال ہے کہ شیطان نے آدم اور حوا علیہم السلام کو کس چیز سے نکلوا دیا؟ عام طور پر جو ہمارے ذہن میں اس کا جواب آتا ہے کہ جنت سے نکلوا دیا، مگر جنت سے نکلوانے میں پھر ایک سوال پیدا ہو جائے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام شیطان کی بات پہ عمل نہ کرتے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرتے تو کیا وہ جنت میں رہتے؟ کیا ان کا جنت سے نکالا جانا سزا کے بطور تھا؟ اگر آپ یہ سوال کریں گے تو وضاحت سے بات سامنے آتی ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ رب کی جو شروع کی اسکیم تھی، رب کی جو پلاننگ تھی وہ یہی تھی کہ میرا خلیفہ زمین میں ہوگا، جنت میں نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے ابھی کہ جب آدم علیہ السلام نے توبہ
کی اور رب نے وہ توبہ قبول بھی کر لی تو توبہ کے قبول کرنے کے بعد اب ان کی سزا ختم ہونی چاہیے تھی. پھر بھی ان کو حکم یہی دیا کہ جاؤ زمین میں. کیا معنی ہوئے کہ زمین میں آدم علیہ السلام کا آنا جو تھا نہ بحیثیت سزا کے تھا اور نہ وہ شیطان کی ورغلاہٹ کے نتیجے میں زمین میں بھیجے گئے. اب کس چیز سے ان کو نکال دیا گیا؟ پھر اب یہ سوال پھر پیدا ہوگا کہ شیطان نے ان کو کس چیز سے نکالا؟ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. یہ ذرا غور کیا کیجیے جو قرآن کی ان سوالات پر. تو اگر آپ اس سوال کو لے کے اب آپ مطالعہ شروع کریں تفاسیر کا تو ایک تفسیر میں اس کا جواب ملا ہے. ایک تفسیر میں یہ مفسر صاحب نے کہا ہے کہ در حقیقت شیطان نے انسان کو اس حالت سے نکال دیا کہ ابھی تک اس نے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، اب اس نے رب کی ایک نافرمانی کر لی تو بالکل بغیر نافرمانی کی حالت سے نکل کر وہ نافرمانی کیے ہوئی حالت میں آ گیا. یہ بات ہے اور بڑی دل کو لگتی ہے ان کی بات. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. اور صحیح حقیقت کیا ہے رب ہی جانتا ہے، مگر بہت پیارا نقطہ وہ لے کر یہاں آئے. تو اب پھر وہی انداز ہے کہ یہاں قرآن نے اس قصے کی مکمل تفصیلات بیان نہیں کی کہ شیطان نے کیسے ان کو نکالا. سورہ اعراف میں بڑی تفصیل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور سورہ طہ میں بیان ہوا ہے. سورہ طہ میں کہا کہ شیطان نے کہا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. شیطان نے آدم علیہ السلام کے جی میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم میں تم کو ایک ایسے درخت کا پتہ نہ بتا دوں کہ وہ درخت تم کو ابدی زندگی بھی دے گا اور لا زوال تمہیں سلطنت عطا ہو جائے گی. یعنی شیطان نے ان کو ایک لالچ دیا اور یہی بات ہم کو سورہ اعراف میں نظر آتی ہے کہ شیطان نے ان سے یہ کہا کہ اے آدم تمہیں جو تمہارے رب نے منع کر دیا ہے اس درخت سے تمہیں معلوم ہے کیوں منع کیا ہے؟ ان تکونا ملکین اور تکونا من الخالدین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اور خالی اس نے یہ نہیں کہا بلکہ اس نے قسم کھائی کہ آدم میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. جب اس نے قسم کھائی اور یہ یقین دلا دیا کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ پھر یہ اس کے دھوکے میں آ گئے. حضرات یہ پہلو اس لیے اہم ہے کہ آج بھی جو شیاطین ہمارے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں وہ جن میں سے ہوں یا انس میں سے ہوں ان کا بھی یہی انداز ہے کہ وہ ہمارے ہمدرد کی روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ ہمارے سامنے جو چیز پیش کرتے ہیں وہ یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم 1400 سال پرانی بات کرتے ہو، تم اس نظام کو لانا چاہتے ہو جو قبائلی زندگی کا ایک نظام تھا جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو شاید اعلیٰ ہو، مگر آج تو تم چاند پہ پہنچ چکے ہو، تم تو بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہو، تم نے تو کمپیوٹر ایجاد کر لیا ہے، اب تم یہ چاہتے ہو کہ اس زمانے میں پلٹ جاؤ. یہ ترقی شدہ اقوام تم کو دیکھ کے تمہارا مذاق اڑائیں گی، تم کو یہ دقیانوس کہیں گی، تم کو یہ بنیاد پرست کہیں گی، یہ نام ہے جو ہم کو دیتے ہیں. تو ہم تو تم کو ترقی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں. یہ کپڑے وپڑے، یہ پردہ وردہ، یہ سود کی پابندیاں، یہ فلانی چیزیں ان کو چھوڑو، ترقی پسند بنو اور اپنے آپ کو آگے لے کر آؤ. یہ ہے وہ بہکائے جو آج بھی شیاطین جنوں انس انسان کو دیتے ہیں اور انسان انہیں بہکاؤں میں آن کر اور یہ سمجھ کر کہ یہ میرے ہمدرد ہیں پھر وہ مات کھا جاتا ہے. تو یہ ازلی روز سے اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی تھی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ ڈالا وہ یہ کہہ کے ڈالا کہ اے آدم میں تم کو وہ چیز بتانا چاہتا ہوں جو تمہاری بھلائی کے لیے ہے. وقاسمہما، اور اس نے قسم بھی کھائی کہ انی لکما لمن الناصحین، اے آدم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو جب اس نے یہ عمل کیا تو پھر آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پتا کھا لیا. یہ بات بھی یہاں قرآن نے واضح نہیں کی مگر دوسری جگہ فرمایا کہ فَأَكَلَ مِنْهَا، پھر ان دونوں نے کھا لیا. یہ نہیں کھایا کہ صرف آدم علیہ السلام نے کھایا، حوا علیہ السلام نہیں کھایا. فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور جب انہوں نے کھا لیا تو پھر ان کا سطر کھل گیا. وَاتَّفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور انہوں نے اپنے سطر کو جنت کے پتوں سے چھپانا شروع کیا. تو پھر رب نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، رب نے کہا کہ سزا تمہاری یہ ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. اس وقت بطور سزا کے اس بات کا اعلان کیا گیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص مدت تک اللہ تعالیٰ نے عارضی قیام گاہ تمہاری، اب مستقر کہتے ہیں عارضی قیام گاہ کو، اللہ تعالیٰ نے یہ عارضی قیام گاہ تمہارے لیے زمین میں بنا دی ہے.
اور جگہ جو قرآن اس واقعہ کو بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ایک جگہ یہ فرمایا کہ ہم نے آدم کو آزمایا اس سے پہلے، فنسیہ آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم کے اندر عزم نہ پایا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، ایک جگہ یہ فرمایا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گئے وقتی طور پر۔ تو یہ ساری مختلف واقعات ہیں، الفاظ ہیں جو قرآن استعمال کرتا ہے۔ یہاں پھر یہ قرآن یہ کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو رب آدم علیہ السلام کی طرف پلٹ آیا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ بے شک رب بڑا توبہ کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات سورہ اعراف میں آئے ہیں واقعے کے اندر کہ جب آدم علیہ السلام کو جو ہی یہ احساس ہوا سطر کھلتے ہی کہ میں نے رب کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، رب نے کہا آدم علیہ السلام سے الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اے آدم ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دیکھنا شیطان کے کہنا نہ ماننا، وہ تو تمہارا سری دشمن ہے۔ تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اور اس میں پھر وہ تثنیہ کا صیغہ آیا ہے کہ دونوں نے رب سے یہ کہا کہ رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہماری جان کا حق یہ تھا کہ ہم مستقل اس کو تیری فرمانبرداری میں دیے رکھتے، ہم نے وہ کام نہ کیا، ہم اپنی جان پہ ظالم ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اس نافرمانی کو اگر تم نے ڈھانپ نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تو اے رب ہم تو خسارے میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی کہ فتاب علیہ، رب نے یہ توبہ قبول کر لی۔ ذرا اس پہ غور کیجیے گا، یہ نہیں ہوا کہ رب نے توبہ قبول نہیں کی، رب نے توبہ قبول کر لی۔ سورہ طہ میں جہاں فرمایا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَهَدَىٰ، وہاں یہ فرمایا کہ رب نے توبہ بھی قبول کی اور آدم کو چن لیا۔ کس کام کے لیے چن لیا؟ زمین میں اپنا سب سے پہلا نبی بنانے کے لیے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ وَهَدَىٰ، اور آدم کو ہم نے ہدایت بھی دی، وہ ہدایت جس کا آگے چل کر ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سبق تھا جو شیطان کے مقابلے کا آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ اس پہلی آزمائش میں وہ شیطان کے سامنے ناکام ہوئے، مگر ناکام ہوتے ہی ان کو جب احساس ہوا تو اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، رب سے انہوں نے استغفار اور توبہ چاہی، رب نے وہ توبہ قبول کر لی کیونکہ رب بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب کے سب، آدم تم، حوا تم، شیطان تم، سب کے سب قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے اترو سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور اے آدم پھر اس کے بعد اگر میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو میری جو ہدایت پر عمل کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے۔ ذرا خوف اور رنج کا فرق سمجھ لیجئے۔ خوف ہوتا ہے کسی گزری ہوئی چیز پر، رنج ہوتا ہے کسی گزری ہوئی چیز پر، اور خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والی کسی چیز کا۔ تو فرمایا نہ کسی گزری ہوئی چیز پہ تمہیں رنج ہوگا، نہ کسی آنے والی چیز کا تمہیں خوف ہوگا۔ کن کو؟ وہ لوگ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے۔ اللہ نے اپنا اصول یہ بیان کر دیا کہ میں آدم تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں، تمہیں بھی ہدایت دے رہا ہوں، اور تمہارے بعد تمہاری ذریت جو آئے گی اس کی بھی ہدایت کا میں بندوبست کروں گا۔ تو جو لوگ میری اس ہدایت پر چلیں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ والذین کفروا، آخری آیت ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا یا انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ تو آگ کے لوگ ہیں، آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات یہ وہ سبق ہے پھر جو ہمارے سامنے آیا۔ وقت نہیں تھا اصل میں، یہ پورا رکوع جو ہے یہ اپنے تفصیل میں جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں گھنٹے سے بہت زیادہ چاہتا ہے، مگر بہرحال مختصراً ہمارے سامنے تذکیر کی خاطر یہ واقعہ آ جانا چاہیے کہ جو سبق ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم کو مسجود ملائکہ بنایا،
اور یہ فوقیت ہم کو اس لیے اللہ تعالی نے عطا کی کہ اللہ نے اپنے علم میں سے ہم کو علم دیا ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ علم جو ہے، علم دیکھیے دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ بھی ذرا طویل مضمون ہے، مگر یہ جو اعلیٰ اور عرفہ اس کا سب سے پہلو ہے علم کا، وہ علم ہے جو ہدایت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ نے شیطان اور انسان کا روز ازل یہ مقابلہ کرا کر انسان کے ذہن میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اور اس دشمن نے اللہ کے آگے قسم بھی کھائی تھی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجد اکثرہم شاکرین، اے رب میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، اور ان میں سے تو اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائے گا۔ تو اس دشمن نے ایک قسم بھی کھائی بھی ہے، اور تمہیں وہ ہر لمحے سیدھے راستے سے بہکانے کی اور ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہم نے یہ بھی قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، یہ بھی ان واقعات میں آپ کو آیت مل جائے گی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ زبردستی تو ان کو کسی برائی کے راستے کی طرف لے جائے۔ تو پھر یہ میرے بندوں، ہدایت تم تک پہنچ گئی ہے، شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کا کوئی تمہارے پر زور اور اختیار نہیں ہے، اب یہ تمہاری اپنے اوپر ہے کہ تم کس طریقے سے ہدایت کے راستے پر چلتے ہو اور اس شیطان کے وسوسے سے بچے رہتے ہو۔ تو حضرات یہ وہ مختصر سبق ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس سبق کو یاد کرائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔